السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں خیر مقدم میں آپ کا حکمت رمضان لے کر آئے ہیں, اور رمضان لے کر کے آیا ہے علم اور حکمت کی باتیں. اور یقین سے میں یہ کہہ سکتا ہوں آج کے بڑا فخر ہے, مان ہے ہمارا کہ ہم پورے رمضان کے اس معرفت کے سفر میں جہاں آپ کو لے کے چلیں, وہاں اپنے معرفت کے اس سفر میں ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاتے جا رہے ہیں رب حکمت کی وہ باتیں جو ضروری بھی ہیں, جن کا بیان ہونا بھی بڑا واجب امر ہے. ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ سے ایک خوبصورت سا سیگمنٹ بھی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں جس میں بوجھنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک معرفت کی قسم ہے کہ جب آپ کو ادراک کرنا ہوتا ہے آپ ان شخصیات تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے. بندوں کے ذریعے بندوں کے خدا کا تعارف بہت آسان ہے, اس وسیلے کو اختیار کیجیے گا. آج ہمارے حکمت رمضان میں جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں انتہائی قداور شخصیات ہیں. عرفان رمضان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم سب کے دلوں میں رہتا ہے. اس کا چہرہ انتہائی شناس چہرہ ہے اور ٹیلی ویژن کی ہر اسکرین پہ آپ کو وہ نظر آئیں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرانے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آج کے پہلے مہمان بہت ہی شفیق ہیں, بہت مہربان ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بہت ہی علمی اور ادبی گفتگو کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان استاد ہیں. استاد کا احترام آپ جانتے ہیں, کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور انتہائی فصیح اللسان شخصیت ہیں. بہت آسان گفتگو کرتے ہیں اور بہت پیچیدہ مسائل کو ہمارے لیے بہت ہی آسان بنا دیتے ہیں. آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آج کے ہمارے تیسرے مہمان میں یوں کہوں کہ اتحاد کے بھی علم بردار ہیں, امن اور پیار کے بھی علم بردار ہیں, اور بہت ہی شائستہ انداز ہے آپ کا بات کرنے کا, شیریں بیاں ہے علامہ امین شہیدی صاحب, السلام علیکم. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ساتھ ساتھ آج جو بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دو شہزادیاں آئی ہیں, دونوں ہی بہنیں ہیں, اور ان کا نام کیا ہے؟ سمیرہ اشرف اور سدرہ اشرف. آپ کو بھی سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. ویسے عربی لغت کا اگر قاعدہ استعمال کرتا تو جب اگر آپ تین ہوتے تو پھر السلام علیکم کنہ اور اس طرح کی سیغے بنتے بہرحال, لیکن آپ تیار ہیں؟ بوجھو تو جانے آپ سے آغاز کریں. جی سر بالکل کریں. علماء کرام کی اگر اجازت ہو. شخصیت کا ادراک ہمیں ہے, ہمارے پاس آنسر موجود ہے. اب آپ کو بوجھنا ہے. 10 سوالات آپ کے پاس ہیں. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. سر جو شخصیت آپ نے سوچی ہوئی ہے کیا وہ مرد ہے؟ مفتی صاحب. جی ہاں. جی ہاں. جو شخصیت ہم نے سوچی, جو آنسر ہمارے پاس ہے وہ مرد ہے. یہ سیگمنٹ اس لیے بھی خاص ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے فیملی آپس میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے, میرا اندازہ یہ ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. اور آپ لائیو کالز بھی پیچھے پی سی آر میں کرتے رہتے ہیں. ہم وقت بہت کم رکھتے ہیں اور علماء کرام سے حکمت کی باتیں سننا چاہتے ہیں, اس لیے ہم بعض اوقات آپ کی کالز نہیں لے پاتے. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, مگر ان سے آج ضرور جانیں گے کہ کیا جواب ہے آپ کے پاس. دوسرا سوال کیا پوچھیں گی؟ سر جو شخصیت آپ کے ذہن میں موجود ہے کیا انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی؟ جی ہاں. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہاں, مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے. نہیں ہے منت کش تاب شنیدن داستاں میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اور یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل کا, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو بہت سارے سوالات آج آپ کی طرف سے جو آئے ہیں میں پوچھوں گا, مگر بوجھو تو جانے میں پہلے ہم شخصیت کو بوجھیں گے, اس کے بعد سوالوں کی طرف جائیں گے. تیسرا سوال کیا پوچھیں گے؟ سر کیا وہ شخصیت علم فقہ میں نمایاں خصوصیت رکھتی ہیں؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں. آپ کے لیے آسان کر دیا. علم فقہ میں نمایاں اعجاز اور افتخار اور اس کی شناسائی اس حوالے سے نہیں ہے. ان کی شناخت یہ نہیں. شناخت یہ اس حوالے سے معروف نہیں ہے. خوبصورت. علامہ صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو سیگمنٹ ہے؟ اس سے مجھے دلی لگاؤ بھی ہے کیونکہ آج کی نئی نسل کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے معرفت اور آگاہی اور شعور دے رہے ہیں ان شخصیات کے حوالے سے. ٹھیک ہے, مناسب ہے, ایسا ہونا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان سوال و جواب میں حصہ لیتے ہیں ان سے زیادہ دیکھنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کو بھی سوچنے کا بہت بڑا موقع ملتا ہے. ایک زمانے میں پی ٹی وی کے اندر کسوٹی کے نام سے یہ پروگرام چلتا تھا اور اس میں 20 سوالات کے جواب میں بندے تلاش کر لیتے تھے کہ وہ کون ہے. آپ نے اس 20 کو آدھا کر دیا ہے, لیکن آپ نے موضوع ذرا محدود کر دیا ہے. یہ فرق ہے. وہاں پر جو ایک عمومی موضوع تھا, تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے, ان کو مطالعے کی طرف لانے کے حوالے سے, اور وہ بھی خصوصاً آج کے اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے, بہت مفید ہے, اور اس کا اثر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان نسل پر ہونا چاہیے. انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کر دی. پی ٹی وی کا وہ زمانہ واقعی وہی زمانہ تھا. 40 سال پہلے کی بات.
آپ ہی بتا سکتے ہیں اس کو, تو میں تو جسارت بھی نہیں کر سکتا. بہرحال آج کے زمانے پہ ہم اگر نظر ڈالیں تو نظریں جھک جاتی ہیں احترام میں. آج آپ جی ٹی وی دیکھیے. سر جو شخصیت آپ کے ذہن میں ہے, کیا انہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوا؟ جی. جی ہاں. جی ہاں. سر ان شخصیت کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے؟ اللہ اکبر, کیا زبردست سوال آپ نے پوچھا علامہ صاحب. ہے. خوبصورت خوبصورت. اگر یہ سوال یہ نہ پوچھتے نا تو یہ شاید بہت دور بھٹکتے رہتے ہیں. اس سوال نے آسان کر دیا. آج جیتنے والے کو کیو این ایس کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر جائے گا, ساتھ ساتھ جی ایف ایس کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی جائے گا. یہ ایک چھوٹی سی حوصلہ افزائی ہے. سر کیا انہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ کیا کہنا ہے. علامہ صاحب کی خوبصورت سی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ رفتہ رفتہ قریب آتے جا رہے ہیں. جواب ہاں ہے. سر اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سوچ لیجیے گا کہ اگر غلط ہوا تو آپ ناک آؤٹ کی طرح بالکل باہر ہو گئے, ڈسکوالیفائی ہو گئے. سر ایک اور سوال. سر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے منہ بولے بیٹے قرار دیا تھا؟ مفتی صاحب کیا کہنا ہے. کچھ کریں, کچھ تو کریں آپ. کوئی معجزہ دکھائیں, کوئی کرامت دکھائیں. سے بہتر نام پوچھ لیتی. ہاں جی ہاں قرار دیا. جی ہاں. سر آپ جواب دے دیں. سوچ لیں اگر غلطی ہو گئی. سر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صرف ایک ہی شخصیت کو اپنے منہ بولے بیٹے قرار دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں, مگر پھر بھی سوچ لیں, کیا پتہ آپ کا مطالعہ تھوڑا اس حوالے سے نہ ہو. کوئی فتح مکہ کا ذکر کر دیں, کوئی ایسی بات شاید آپ کو نزدیک کر دے. سر ایک اور سوال. جی سر کیا ان کی شہادت غزوہ سریہ موطا میں ہوئی تھی؟ جی. خوبصورت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں مطمئن ہوں کہ آپ کا مطالعہ اچھا ہے اور اب تحفہ آپ کا حق بنتا ہے. جواب دیجئے پہلے. ویسے ان سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کن وجوہات کے تحت یہاں پر پہنچی, یعنی وہ کون سے ہینڈز تھے, وہ کون سے محرکات تھے کہ آپ اتنی جلدی پہنچ گئی. یہ ذرا بتائیے آپ ہمیں, یہ ذرا بتائیے ہمیں کن پوائنٹ سے آپ قریب آئی ہیں. شخصیت کا ادراک کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جو ناظرین ہیں پھر وہ ان پوائنٹس کو دیکھیں. اچھا, اچھی بات. بہت بڑی تعداد ہے نا جی. جو سوالات انہوں نے کیے ہیں بڑے اچھے سوال, بڑے اچھے ریلیونٹ سوال ہیں سارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ذہن میں وہ تھا. وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اتنی جلدی پہنچ گئی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. سر جیسے پچھلے تو سوالات جو کیے گئے تھے وہ تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے کامن ہی تھے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی, انہیں شہادت کا رتبہ بھی کئی صحابہ کرام کو ملا تھا. صحیح. لیکن سر ایک صحابی جن کا ایک ذہن میں نام تھا حضرت زید بن حارثہ, اور ان سے بہت زیادہ انسیت بھی ہے, تو جب آپ نے کہا کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا تھا تو میرے ذہن میں ان کا نام بھی آیا. پھر ان کے بارے میں تھوڑی ہم نے تحقیقات آپ سے کروائی تو آنسر صحیح ملتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ انہی کا نام کیوں آیا. علامہ صاحب یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. سر شہادت کے حوالے سے جیسے حضرت مقداد کا نام بھی ذہن میں موجود تھا. خوبصورت. پھر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کا بھی ذہن میں تھا, لیکن ہم نے چونکہ جب سوال آپ سے شہادت کے حوالے سے حضرت خالد بن ولید, خالد بن ولید نہیں, حضرت مقداد کا ذہن میں موجود تھا, اور حضرت زید بن حارثہ بھی تھے, ایک اور بھی تھے نا. تو ان کا میں نے پھر یہ اس سے سوچا کہ اگر جو ہے وہ نسبت کا ذکر کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی قریب کی طرف آ جائیں گے. ایک سوال مطلب یہ کہ ہمیں صرف ہوائی چھوڑی تھی. اچھا یہ ہوائی چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت. آئیے کیو این این کی طرف سے گفٹ ہیمپر. مزید اگر آپ ٹھہری نہیں تو ہوائیاں چھوڑتی رہیں گی, پھر ہماری ہوائیاں بند ہو جائیں گی. آ جائیے یہاں پر آئیے. میں علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. شہزادیوں سلامت رہیں. یہ کیو این این کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے جو آپ کو جا رہا ہے, اور یقیناً یہ کہیں نہ کہیں آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خوبصورت سا ہدیہ ہے, اس کو بھی قبول کیجیے گا. اور اسی طرح لگے رہیں, کتابوں سے دوستی جاری رکھیں. ایسی کتابوں کو ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. تو ایسی کتابوں سے دوستی رکھیے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ کتاب سے دور ہو جائیں. میں وصیت نامہ پڑھ رہا تھا اور میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے پیش بھی کیا. اس میں بھی مجھے ایک بڑا خوبصورت سا پہلو نظر آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مبارکہ سے, کہ آپ نے پوری زندگی کتاب, قلم اور علم کی دوستی کا سبق سکھایا ہے. اور یہی باتیں آپ کو پریکٹیکل میں الجیران,
اللہ اللہ للیتام، یہ پریکٹیکل میں جب آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو خوبصورت نظر آتی ہیں کہ معاشرے میں ضرورت ہے کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس پہ عمل کریں گے کہ پڑوسی بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، یتیم بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، خانہ خدا کی تعظیم اور تکریم کیا ہے، نماز کیا ہے. لہٰذا یہ ایک میری درخواست بھی ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں مطالعے کے ساتھ آئیے، اور آئیے برجستہ آئیے، برملا آئیے، گھبرائیے نہیں. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حکمت رمضان کا. سوالات ہمارے پاس ہیں. آج کا موضوع بڑا خاص ہے، اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اور ریاست کی ذمہ داریاں. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو جب بھی ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں تو اس آئینے میں جا کے مدینہ منورہ میں بھی ایسے قبائل موجود تھے جو گو کہ مسلمان نہیں تھے، مگر اللہ کے رسول نے ان سے ایک معاہدہ کیا، ان کو اجازت دی. کیا اختیارات اور کیا حقوق تھے اور کیا معاہدہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے ہیں تو ایک ریاست قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست میں جو سب سے بڑا اقدام جو سب سے پہلے کیا وہ یہ کہ جتنے بھی غیر مسلم تھے یہ مدینہ کے ارد گرد، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے. اور ان معاہدوں کے پیچھے جو چیز جو جذبہ تھا، جو نیت تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ نہ ہو، صحیح، تاکہ ہم امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں. تو وہ جو معاہدے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو خاص طور پر 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. صحیح. ان تینوں قبائل سے جو مدینہ کے ارد گرد میں رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے. اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پورے معاہدے کی ایک ایک شق میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خوبصورت ہو جائے گا. ہاں، تو تھوڑا سا وہ پورا جو ہے اچھا ضروری ہے تاکہ حقوق پہ بات ہو سکے. خاص طور سے وہ جو اقلیت ہے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصویر کھینچی، کیا بنیادی اصول تھے اور معاہدے کے سیرت ابن ہشام سے چند چیزیں میں نے لی ہیں. تمام یہودیوں کو شہریت کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اسلام سے پہلے انہیں حاصل تھے. مسلمان تمام لوگوں سے دوستانہ برتاؤ رکھیں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی مسلمان کسی یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب والے کے ہاتھ مارا جائے تو یہ تو باشرط منظوری ورثہ قاتل سے یعنی خون بہا لیا جائے گا. صحیح. مدینہ میں رہنے والا کوئی بھی شخص کسی بھی سنگین جرم کا ارتکاب ہوا تو اس کے اہل و عیال سے اس کی سزا کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف مجرم کو سزا دی جائے گی. خوبصورت. یہودی جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی جنگ میں تو یہودی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. اچھا، بطور ریاست. جی، بطور ریاست. مظلوم اور جو بھی لوگ جن پر کوئی زیادتی ہوئی ہوگی اس کا سب مل کر اس کی مدد کریں گے. یہودیوں پر اگر کہیں سے کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان پھر اس کا یہودیوں کا دفاع کریں گے. یعنی جو ان قبائل پر اگر کسی نے باہر سے حملہ کیا تو اس حملہ آور کو شکست دینے میں یہودیوں کا ساتھ مسلمان دیں گے. صحیح. مسلمانوں میں جو شخص یہودیوں پہ زیادتی کرے گا تو پھر ریاست اس کو سزا دے گی. اچھا، خوبصورت. اور جب بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا کسی بھی مسئلے کا، انفرادی ہو یا اجتماعی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے، آپ کو حکم بنائیں گے. خوبصورت. یہ ایک بنیادی طور پر کچھ ایگریمنٹ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیے. اس کے علاوہ صلح حدیبیہ وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک مشہور معاہدہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو جذبہ تھا جنگ کو روکنا. تو ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ تر معاہدے ہوئے ہیں وہ جنگ کو روکنے کے لیے ہوئے کہ کسی طرح سے جنگ ٹل جائے. اور اس میں بعض ایسی شرطیں بھی مانی گئیں جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان گویا دب کے ان کی یہ شرائط کو تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ فرانسیسی جو ان کے کالم نگار گزرے ہیں اور یورپ کے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی کہیں. یعنی اس میں بہت زیادہ ان کی رعایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا اہل نجران کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. یہ بڑا مشہور معاہدہ تھا. اہل نجران کا وفد، نجران مکہ اور یمن کے درمیان ایک جگہ ہے. جب یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، بہت بڑا وفد تھا، اس میں ان کے عیسائی پادری بھی تھے. اس کا سورہ آل عمران میں اللہ نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، کہ عیسائی آپ سے پوچھتے تھے تو اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کیا ہے اللہ کی نظر میں. هو الذی یصورکم فی الارحام،
اللہ تعالیٰ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتا ہے. عیسیٰ ابن مریم نہیں کرتے. پوری اسلام کی دعوت دی گئی. انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ابن اللہ کا لفظ تو تورات میں استعمال ہوا ہے اور ایسے متشابہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو بتایا گیا کہ یہ متشابہ ہیں, ان کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اچھا. اللہ نے متشابہات بھی نازل کی ہیں, محکمات بھی نازل کی ہیں. تو یہ بڑا زبردست ایک مناظرہ ہے جس کا سورہ آل عمران میں تذکرہ ملتا ہے. تو جب یہ سب بات چیت ہوئی ہے, طے ہوا ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے عیسائیوں سے بھی ایک ایگریمنٹ ہوا. وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. جی خوبصورت. وہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ اہل نجران کے جتنے بھی عیسائی ہیں ان کی جان محفوظ رہے گی, ان کی زمین جائیداد اور مال وغیرہ انہی کے قبضے میں رہے گا, اور ان کے کسی بھی ان کے دین کے معاملے میں مسلمان دخل اندازی نہیں کریں گے. عورتوں اور بچوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, ان سے ان کا مال نہیں چھینا جائے گا. مسلمان اگر کہیں جنگ لڑتے ہیں تو ان کے ذمے مسلمانوں کی مدد نہیں ہوگی. یعنی ان کے ذمے لازم نہیں ہوگا کہ آپ ہماری فوج میں شامل ہو کر ہماری مدد کریں. اہل نجران سے پیداوار کا عشر بھی نہیں لیا جائے گا ان سے, اور مقدمات میں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا, اور کوئی بھی مسلمان ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرے گا. البتہ ان کو سود خوری کی اجازت نہیں ہوگی, اور جو گناہ کرے گا, کوئی جرم کرے گا تو صرف اسی کو پکڑا جائے گا. کیونکہ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ کوئی جرم کر رہا ہے تو آپ نے اس کو مار دیا, اگر وہ نہیں ملا تو اس کے چچا کو پکڑ لیا. یعنی جو آ رہا ہے وہ, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چٹکلا سنا دیتا ہوں میں. جی. وہ کہتے ہیں کہ پرانی ایک فرضی واقعہ ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ, کہ ایک ملک تھا جہاں کہا جاتا تھا بہت انصاف ہوتا ہے یہاں پہ, تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا ہے. تو گرو اور اس کا چیلا جو ہے نا وہ چلے گئے اس ملک میں. چیلے نے منع کیا کہ حضور ایسی جگہ نہ جائیں جہاں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اچھا. اس نے کہا نہیں جی, سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس سے زیادہ انصاف کہاں ہوگا. تو کہیں وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ کسی جلاد جو ہے نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہا ہے. تو جب وہ لٹکانے لگا تو اس کی گردن موٹی تھی اور پھندا تھا چھوٹا. تو جلاد پریشان کہ اس کو کیسے لٹکاؤں. تو یہ جو گرو تھے نا ان کی گردن دبلی پتلی تھی, یہ اس پھندے میں آ رہی تھی. تو جلاد نے کہا ہمارے ملک میں نا ایک ایکولیٹی کا قانون ہے کہ اگر مجرم کی گردن نہیں آ رہی تو جس کی گردن آ رہی ہے اس کو لٹکا دیتے ہیں ہم. اس نے کہا بھائی یہاں سے نکلو, ایسی ایکولیٹی ہمیں نہیں چاہیے. تو بعض قبیلوں میں آج بھی ہے کہ اگر قاتل نہیں مل رہا تو چلو اس کا بھائی مل جاتا ہے اس کو مار دو, اس کا باپ مل گیا تو اس کو مار دو. یہ زمانے جاہلیت سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک معاہدہ ہوا کہ جو جرم کرے گا صرف اسی کو سزا دی جائے گی, اس کے کسی ریلیٹیو کو سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ اہل نجران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹ ہوئے اور اہل نجران سے آپ کا معاہدہ ہوا, اور اس کے پیچھے بھی جو جذبہ تھا وہ کیا تھا کہ جنگ نہ ہو. تو لیکن یہ جو اہل یہود تھے انہوں نے معاہدے کو توڑا. بنو قینقاع نے بھی معاہدہ توڑا, بنو نذیر نے بھی معاہدہ توڑا, اور بنو قریظہ نے بھی ایگریمنٹ توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد بھی کی, اور بنو نذیر نے تو یہاں تک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات چیت کے لیے گئے تو انہوں نے کسی شخص کو اوپر پہاڑ پہ کھڑا کر دیا کہ پتھر گرایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی, اور پھر اس قوم کو جلا وطن کیا گیا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے, اور پھر یہ شام کی طرف چلے گئے. تو بنو قینقاع نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی. لیکن یہ جو معاہدے ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ناطے اور جنگ کو روکنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ کس قدر یعنی اپنے ظرف کو وسیع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیں گے, اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ظلم ایک دوسرے کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک معاہدہ ہے, مثالی کردار نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یعنی دوسری بڑی قوموں کے ساتھ جو ہمیں دستاویزی شکل میں معاہدے ملتے ہیں اس سے قدیم معاہدہ کوئی نہیں ملتا. اچھا, قدیمی بھی ہے. اس سے زیادہ قدیم معاہدہ ہمیں کوئی دستاویز کی شکل میں اور اتنے اچھے یعنی اتنے مستند ذرائع کے ساتھ ہمیں کوئی نہیں ملتا. جو سب سے پہلا معاہدہ اس وقت جو محفوظ ہے اتنے بڑے پیمانے پر اور اس کی شیقیں اتنی زبردست ہیں, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک معاہدہ نظر آ گیا. آپ کے بعد خلافت راشدہ میں کوئی ایسے معاہدے یا ایسے طرز عمل کو دیکھنے کو ملتا ہے جو مثالی ہو, خاص طور سے اقلیتوں کے حوالے سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدا میں کچھ تعارفی نوعیت کی اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دنیا میں اہل اسلام کے علاوہ جو دیگر اقوام ہیں ان کے لیے اہل کفر کے ساتھ
کچھ دیگر اصطلاحات ہیں جو جنہیں استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے کچھ کفار تو وہ ہیں جنہیں حربی کافر کہا جاتا ہے, اچھا, یعنی جن کے ساتھ آپ ایٹ وار ہیں, باقاعدہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور وہ حالت جنگ میں ان کا کوئی فوجی یا کوئی سپاہی آپ کے ہاتھ لگتا ہے, یا ان کے جاسوس کی صورت میں کوئی شخص یہاں آ جاتا ہے, جیسے کلبھوشن یادیو کو ہمارے ماشاءاللہ انٹیلیجنس کے اداروں نے گرفتار کیا, تو یہ حربی کافروں کے زمرے میں ہے. اسی طرح ایک زمانے میں ریمن ڈیوس کو پکڑا گیا تھا. دوسری جو کافروں کی قسم ہے وہ معاہد کہلاتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایگریمنٹ ہے. تو معاہدے کی صورت میں پھر آپ کو اپنی تمام تر معاہدے کی شقوں اور دفعات کا آپ کو باقاعدہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے. صحیح. تیسری جو قسم ہے وہ مرتد کہلاتے ہیں, یعنی مرتد سے مراد وہ شخص ہے کہ جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ ارتداد کا راستہ اختیار کرے اور دوبارہ کافر ہو جائے. مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص کفر کو قبول کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح جو ایک اور قسم ہے وہ مستامن کہلاتے ہیں, کہ دارالحرب سے اگر کوئی آپ کے ملک میں امان لے کر آ جائے تو یہ مستامنین کہلاتے ہیں, کہ جو امان لے کر باقاعدہ آپ کے ملک میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں یا ایک مخصوص مدت تک کے لیے وہاں پر اپنا قیام مکمل کرتے ہیں. صحیح. آج ہم بالخصوص جس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اقلیت کی اصطلاح بار بار آپ نے استعمال کی ہے. اسلامی قانون میں وہ لوگ جو اسلامی ریاست میں بطور شہری رہائش پذیر ہوں ان کے لیے اقلیت کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی, بلکہ اسلامی قانون میں انہیں ذمی یا اہل الذمہ کہا جاتا ہے. اچھا, خوبصورت. اہل الذمہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست ان پر ایک مخصوص یعنی مقدار میں جزیہ سالانہ نافذ کرتی ہے اور اس کے بدلے میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر آپ خاص طور پر اس پر امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الخراج کا آپ مطالعہ کریں کہ آپ ان کی یعنی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ پوری تاریخ اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس قدر وسیع و عریض خطے کا چیف جسٹس ابھی تک جو ہے وہ دنیا کے اندر یعنی معروف نہیں ہے. 3 بر اعظموں سے زائد بڑے خطے پر آپ یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے قاضی القضات کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. تو آپ نے اس میں باقاعدہ جہاں جزیہ کی بحث کی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ذمیوں میں سے یعنی وہ لوگ جو موثرین ہیں یعنی جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے اور ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو ان کے اوپر 48 دراہم سالانہ وہ اسلامی ریاست کو جزیہ عطا کریں گے. اچھا, یعنی اگر آپ 1 درہم کا اگر آپ وزن دیکھیں تو 2.975 گرام سلور یہ 1 درہم کا وزن بنتا ہے, اور اگر کوئی متوسط طبقے کا ہے درمیانی زندگی گزار رہا ہے تو وہ 24 دراہم, اور اگر وہ روزینے کی صورت میں کوئی کمائی کرتا ہے یا آن جاب جس طرح سے نارملی لوگ ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ 12 دراہم جو ہے وہ جزیہ عطا کریں گے, اور یہ تمام کا تمام سے مردوں پر ہوگا, عورتوں اور بچوں پر نہیں ہوگا. تو اس مختصر تمہید کے ساتھ ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں, تو غیر مسلم کی اصطلاح قرآنی نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ جب کفر اور اسلام کی تفریق کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے غیر مسلم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ ہم خالصتاً اس وقت اسلامی قانون کے تناظر میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کو ترجیح دیں جو قرآن و سنت میں یا ہمارے اسلامی قانون کے اندر درج ہے. اب آپ جب خاص طور پر معاہدوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے اپنے عہد مبارک میں فرمائے ہیں یا خلافت راشدہ کے دور میں جو تحریری معاہدے ہوئے ہیں, ہمارے ہاں حدیث کی عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمل کر کے دکھایا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کر دیا, اس پر نکیر نہیں فرمائی, اس سے انکار نہیں کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا, تو اسے تقریر کہا جاتا ہے. تو ایک بات کو آپ اور شامل کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ لکھوایا ہے, چاہے وہ معاہدات کی صورت میں ہوں یا بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرامین لکھنے کے بعد ارسال فرما دیے, تو وہ تمام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں. اور اس بات سے ہمیں اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں احادیث کو لکھا ہی نہیں گیا سوائے قرآن کے, تو یہ بات اس کے جواب کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ عالم اسلام کے وہ عظیم عالم ہیں کہ تقریباً 400 سے 500 برس میں
ان کے یعنی علمی قد کا عالم جو ہے وہ پورے عالم اسلام میں میری رائے کے مطابق جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ 7 زبانوں میں بیک وقت لکھنا، تقریر کرنا اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کے یعنی آپ سمجھیں کہ 70 سے زائد برس جو ہے وہ اس میں صرف کر دینا تو ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے، اور آپ کو دور جدید میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈاکومنٹ جمع کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافت الراشدہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معاہدات تھے اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں جتنے بھی معاہدات یا تحریری صورت میں جو کچھ بھی کورسپونڈنس غیر مسلموں کے ساتھ ہوئی، آپ نے ان تمام تر خطوط کو، ان تمام تر معاہدات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ بین الاقوامی قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف ممالک کے جو باہمی معاہدات ہوتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے آپ جنیوا کنونشنز کو دیکھ لیجئے تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء میں جب آپ آداب القتال کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر جو مختلف ممالک کے آپس میں معاہدات ہوئے ہیں، جنیوا کنونشنز ہیں، اس کے ایڈیشنل پروٹوکولز ہیں، ہیگ کنونشن ہیں، تو یہ تمام کے تمام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء انہی معاہدات سے یعنی انہی کے کوکھ سے ہی جنم لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات فرمائے ہیں یا خلافت راشدہ کے دور میں جو معاہدات ہوئے ہیں تو اسلامی ریاست میں جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس میں یہ بنیادی طور پر ایک سورس کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے مطالعے کے بغیر اور ان کے نفاذ کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بین الاقوامی تعلقات پر اسلامی ریاست میں کوئی عملی صورت قائم کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کے پروگرام کی وساطت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدات غیر مسلموں کے ساتھ کیے، ابھی حال ہی میں ایک مسیحی مستشرق ہے جان اینڈریو مورو، اس کی ایک کتاب 2015 کے قریب اس کی شائع ہوئی ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے دا کووننٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود کرسچنس، اور تقریباً ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب لکھی گئی، اور اس نے تمام تر مسیحی حضرات کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات ہوئے انہیں ایک جگہ جمع کیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں ایک معاہدہ انہوں نے سینٹ کیتھرین کے چرچ کے جو پادری حضرات تھے ان کے ساتھ بھی قلم بند کیا ہے۔ اچھا۔ اور اس حوالے سے وہ ان کی رائے یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ معاہدہ طور سینا کے پادریوں کے ساتھ کیا تھا۔ اچھا۔ اور اگر آپ اس کتاب کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھیں تو ان کا دعویٰ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کے بعد باقاعدہ مصر کا سفر کیا، طور سینا کے پادریوں کی نعوذ باللہ من ذالک شاگردی اختیار کی، اور اس کے بعد جب وہ پادری آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں نبی ہوں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ لکھنے کی گزارش کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہی میں اپنے دست مبارک کو ڈبو کر اپنی 5 انگلیوں کے نشان اس پر باقاعدہ پرنٹ کر دیے، اور مصر کی اس چرچ میں، سینٹ کیتھرین چرچ میں آج بھی وہ معاہدے کی ایک کاپی انہوں نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور مفتی صاحب کی میں توجہ کے لیے اور علامہ صاحب کی بھی کہ اس میں جو معاہدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام نے معاہدہ 2 ہجری میں مسجد نبوی میں لکھا ہے، اور اس میں جو گواہوں کے نام ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی ہیں کہ جو اس دور میں مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے جو بعض معاہدات ہیں اسی سے ملتی جلتی بعض کاپیز ہیں، تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ مسلمان ہی 8 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے، تو لہٰذا یہ گواہوں کا یعنی اس انداز سے غلط طور پر آگے بیان ہونا، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بعض معاہدات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط انداز سے بھی منسوخ کیے گئے، اور اس کی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں جب سے یہ جان مورو کی کتاب جو ہے وہ پرنٹ ہو کر پاکستان اور دیگر خطوں میں آئی ہے تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے باقاعدہ غلط طور پر اس معاہدے کو حوالہ جات کے طور پر لکھنا شروع کیا ہے، جبکہ اس معاہدے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے اور باطل ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں کتنے معاہدات ہوئے، تو بہت سے معاہدات ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام تر معاہدات کو کنٹینیو کیا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک
برکت کے لیے جو ایلیا کے لوگوں کے ساتھ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاہدہ ہوا، کیونکہ بیت المقدس آپ کے عہد میں فتح ہوا، تو میں صرف چند ایک عبارات اس میں سے آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اموال، جان، عبادت گاہیں، صلیب، مریض و توانا، ہر ایک شے سے عدم تعرض کیا جائے گا، یعنی انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کے گرجوں کے لیے رعایت یہ ہے کہ نہ وہ مسمار کیے جائیں گے، نہ ان کا مرتبہ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے اندر اور باہر سے کوئی شے دور کی جائے گی، یعنی ان کے جو چرچ کے جو خزانے ہیں ان پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر یہاں تک کہ ان کے چرچز کے اموال میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی، ان کے دینی اعمال میں مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور بلا وجہ ان سے سوال جواب نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن ایک بڑی اہم ترین شق ہے کہ اسی پر میں اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں کسی یہودی کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس زمانے میں آپ نے فرمایا، اور مفتی صاحب نے بھی جس صلح یعنی جو میثاق مدینہ کا حوالہ دیا ہے اس میں بڑی قابل توجہ بات جو ایک شق ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی یہودی یا نصرانی یا مکہ مکرمہ سے جو لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے، ان کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، ان تمام میں اگر کوئی نزاع ہوگا، کوئی اختلاف ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، تو فائنل اتھارٹی اگر کوئی ذات اقدس ہے تو وہاں محمد بن عبداللہ نہیں لکھا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا ہے، یعنی ریاستی سطح پر حضور علیہ الصلوۃ کی بطور رسول حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ تو لہٰذا ان تمام تر معاہدوں میں یہ بات پیش نظر رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں یقینی طور پر اس معاہدے کو اسی خاص کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آفیشیل ریلیجن آف دا اسٹیٹ بھی سمجھ میں آ گیا اور سپریم اتھارٹی بھی سمجھ میں آ گئی بہت وضاحت کے ساتھ۔ اب میں علامہ صاحب سے جو پوچھنے لگا ہوں، آج پاکستان کو اگر دیکھا جائے اس زاویے میں، تو جو اقلیتوں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی اقلیتیں ہیں، ان کو ان کے حقوق مل پا رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی بعید میں ہم نے دیکھا، ماضی قریب میں دیکھا، ایسے حوادث ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں جن میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے آپ کے اس سوال کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ کیا عوام کی طرف سے کوئی اگر ایکشن ہوتا ہے یا ری ایکشن ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں، کیا اس کو ریاست کے ذمہ ڈالنا چاہیے یا اس گروہ کے ذمہ ڈالنا چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے؟ چونکہ آپ نے فرمایا نا کہ بعض اوقات جو ہے اس طرح کی کوتاہیاں، میرا خیال ہے جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک جامع دین ہے، اور اس میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو یا بعد کے ادوار ہوں، جن جن شخصیات اور ہستیوں نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، ان معاہدوں کو اپنی روح کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کی آپ کو عملی مثالیں ملتی ہیں جی، اور ان عملی مثالوں کو خود اہل مغرب نے بھی اور مستشرقین نے بھی بہت ساروں نے تسلیم کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت بڑا نام جارج جرداق کا ہے۔ جارج جرداق مسیحی دنیا میں عرب ہے، لبنانی ہے، لیکن مسیحیوں کا بہت بڑا محقق ہے اور بڑی اس کی کتابیں ہیں۔ اس کی ایک کتاب صوت العدالت الانسانیہ ہے۔ اس کتاب کے مقدمے کی تحریر جو ہے وہ لکھی ہے میخائیل نعیمہ نے، وہ بھی عیسائی ہیں۔ اچھا، کتاب ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے۔ اچھا، اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ اس نے جو بیان کی وہ یہ کہ میں نے جب تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی کی بڑی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھ سے انبیاء کے بعد علی جیسا بڑا انسان کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس پر میں اپنی عمر صرف کروں، لہٰذا میں نے ان پر یہ کتاب لکھی ہے۔ جارج کہہ رہا ہے، یہ جارج جرداق کہتا ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تو مختلف پبلشرز کے پاس گیا، کوئی اس کو چھاپنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ پھر پریشانی میں چلا گیا چرچ میں اتوار کا دن، اور حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے جیسے باقی عیسائی کرتے ہیں، تو جب لوگ واپس ہوئے اپنی عبادتوں سے فارغ ہو کے تو یہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اچھا، تو چرچ کا پادری آیا، اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی وجہ بتائی کہ میں اتنی محنت کے بعد کتاب میں نے لکھی ہے لیکن کوئی اس کو چھاپنے پر تیار نہیں ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پادری اندر گیا، کچھ پیسے لا کے اس کو دیے جو اس کو مطلوب تھے، اور کہا کہ جا کے کتاب چھاپ دو۔ اس نے کتاب چھاپی، پہلا اس کا ایڈیشن آیا، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا، بہت کم عرصے میں ایڈیشن ختم ہوا اور اس کو پیسے بھی مل گئے اور منافع بھی مل گیا۔ اچھا، بندہ دیانتدار تھا، اس نے جا کے پادری کو وہ اس کا جو اصل زر تھا وہ واپس دینا چاہا۔
یہ میخائیل نعیمہ نے لکھا ہے، خود حجاج جرداق نے نہیں لکھا، مقدمے میں اس نے لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ واپس گئے تو پادری نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ یہ لے جائیں اور دوبارہ چھاپیں، زیادہ مقدار میں چھاپیں، سستی چھاپیں تاکہ ہر انسان تک پہنچ سکے. اب ان کی دلچسپی بڑھی کہ بھئی آپ کو کیا دلچسپی ہے، آپ کیوں اس طرح سے ایثار کر رہے ہیں، وہ میں نے تو لکھی ہے اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے، آپ کا تو نہیں بنتا. کہا اس نے، پادری نے پوچھا کہ تم نے علی ابن ابی طالب پر یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ تو اس نے وجوہات بیان کی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت کے حوالے سے، ان کی خصوصیات کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں، ان کے کمالات کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے. تو اس شخص نے، پادری نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، کہا کہ یہ جو تم وجوہات بیان کر رہے ہو، ان میں سب سے بڑی وجہ جس کی بنیاد پر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہ پیسے واپس نہ کرو، چھاپو، لوگوں تک علی کا نام پہنچاؤ، وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ سے لے کر آج تک کی عیسائی مسیحی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے دور سے آج تک اس پورے دور کے اندر جتنے بھی مسیحی حکمران یا غیر مسیحی حکمران آئے ہیں دنیا میں، ان میں سے کسی نے ہم مسیحیوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو علی ابن ابی طالب نے دیے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسیحی محقق بھی اور ان کا مذہبی پیشوا بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ خلافت راشدہ کے اس آخری دور میں جب علی ابن ابی طالب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ حتیٰ مسیحیوں نے بھی ہمیں وہ حقوق نہیں دیے تھے. میرا خیال ہے یہ اصل میں اسلام کا کمال ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ تربیت نبوی کا کمال ہے، یہ دین کی جامعیت، معنویت اور پاکیزگی کا کمال ہے. اب جب آپ اس پس منظر میں پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اگرچہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج بھی اگر پاکستان کے اندر قوانین کے حوالے سے دیکھیں تو قوانین کون سے چل رہے ہیں؟ مغرب کے. آپ کا عدلیہ کا سسٹم کیا ہے؟ مغرب کا. قوانین کہاں سے آپ نے لیے ہیں سوشل جسٹس کے حوالے سے؟ مغرب سے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر قانونی لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، آئین اور قانون کے لحاظ سے ایک مسلم اور ایک غیر مسلم میں اس طرح کا امتیاز نہیں برتا گیا، کسی طرح کا کوئی ایسا فرق نہیں رکھا گیا. ایک مسیحی کو بھی اسی طرح سے وہ سارے مواقع حاصل ہیں جو کسی مسلمان کو حاصل ہیں. بالکل بیلنس ہے اس میں، بالکل. یعنی آئینی اور قانونی حوالے سے کوئی آپ کو وہاں پر محدودیت نظر نہیں آتی اور یہاں پر لامحدودیت نظر نہیں آتی. رمضان میں کیا کرتے ہیں، سارے سال ہم گناہ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جب رمضان الکریم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پاز کا بٹن دبا لیتے ہیں. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے واپس گناہوں کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو پاز مت کیجئے، ریزیوم نہیں کرنا پڑے گا، سٹاپ کیجئے. علامہ صاحب آپ کی گفتگو بہت عمدہ تھی، وہیں سے جوڑنا چاہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان آئین کے لحاظ سے اور قانون کے لحاظ سے اقلیتوں اور مسلمانوں میں یا مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کسی ایسی تفریق کا قائل نہیں ہے. یہاں پر مواقع سب کو برابر کے حاصل ہیں، لیکن بعض اوقات بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اپنے درمیان جس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو وہ صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں، انٹرنیشنلی اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اس اقلیت کا یا پھر اس غیر مسلم کا نہیں ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ہے. اس لیے اس چیز کو آپ ضرور سامنے رکھیں. دوسری بات، بعض اوقات کچھ ایسے عناصر بھی درمیان میں گھسیڑ دیے جاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ پلانٹ کر کے بھیجا جاتا ہے جو اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری طرف خود ہمارے ہاں جہالت بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کم علم لوگ پھر بعض اوقات ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو اسلام کی ترجمانی تو قطعاً نہیں ہے، ان کے ذاتی انا، ذاتی تعصب، ذاتی جھگڑے یا محلے کے کسی ایشو کی وجہ سے وہ اس ایشو کو جب اٹھاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ. لہذا ان تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات، بم دھماکوں کے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، ان میں خود مسلمانوں کے ہاں کتنے زیادہ ہوئے ہیں.
اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کے ہاں کتنے ہوئے ہیں. لیکن غیر مسلموں کے مسائل کو پوری دنیا اٹھاتا ہے, مسلمانوں کے مسئلے کو کوئی نہیں اٹھاتا. فلسطین میں گزشتہ 1 سال کے اندر مرنے والوں کی تعداد دیکھیں اور اسرائیلیوں کے زخمی ہونے والوں کی تعداد دیکھیں, مرنے والوں کی نہیں. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پوری دنیا اسرائیل کے ایک زخمی کے مسئلے کو پوری دنیا کی میڈیا میں اچھالتی ہے, لیکن جب فلسطینی روز مر رہے ہوتے ہیں تو اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے پیچھے جو فکر ہے وہ کوئی اور فکر ہے. لہذا پاکستان اس مسئلے میں سر فہرست ان ممالک میں شامل ہے جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے. اس لیے میں بڑے فراخ دلی سے یہ بات عرض کروں گا کہ عیسائی اگر پاکستانی ہیں تو ہمارے بھائی ہیں, اگر یہودی ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہندو ہیں ہمارے بھائی ہیں, سکھ ہیں ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی بھائی ہیں. عقیدے میں فرق اپنا وہ اپنے عمل کے اپنے عقیدے کے مطابق, ہم اپنے عقیدے کے مطابق. لیکن اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے کہ فلان شخص غیر مسلم ہے اس پر ظلم کرے تو میرا خیال ہے تمام مکاتب فکر کے علماء مظلوم کا ساتھ دیں گے, ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے, چاہے وہ ظالم ان کے اپنے مسلک کا اور اپنے مکتب فکر کا ہی کیوں نہ ہو. یہ میرا خیال ہے اس آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. جہاں تک معاشرے میں بعض رویے ہیں ان رویوں کو مستقل طور پر بحث کرنے کی ضرورت ہے اور ان رویوں کے پس منظر میں جو محرکات ہیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ وہ وجوہات کیا ہیں. صحیح, خوبصورت بات ہو گئی, یعنی ساری چیزیں بالکل کلیریفیکیشن کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہیں. مفتی صاحب, اسلام آج کے دور میں غیر مسلم اقلیتوں کو کیسے دیکھتا ہے, کیا حقوق پہنچاتا ہے اور کن چیزوں سے آپ کو کہتا ہے کہ یہ فاصلہ ہے, یہ حدود ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, انصاف سب کو ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر مسلموں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات ہیں, ہمارے پاس صحیح حدیث ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ جو غیر مسلم تم سے لڑتے نہیں ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, ہجرت پہ مجبور نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا, اچھا سلوک کیا جائے گا, اللہ اس کو پسند کرے گا. ایک مشہور تابعی ہیں جو ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, ان کے پاس ایک شخص, شاید امام قتادہ رحمہ اللہ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میں غیر مسلم سے کس انداز میں بات کیا کروں. انہوں نے فرمایا 6 انداز میں. تو اس نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے, انہوں نے فرمایا قرآن میں آتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو. تو لوگوں میں تو غیر مسلم بھی داخل ہے, صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان سے اچھے انداز سے بات کرو. تو بات چیت کے انداز میں اور رہن سہن میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے جو بغض ہے, نفرت ہے, وہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس سے ناانصافی شروع کر دو. اس کی تفسیر میں علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ اس میں وہ مشرک داخل ہیں کہ جن سے مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی تھیں صحابہ کرام کی, جس کی وجہ سے ظاہر ایک فطری طور پر ایک بغض پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دو. تو یہ تمام قرآن کی ہدایات ہیں. اور احادیث, ایک اور قرآن کی آیت اس وقت میرے ذہن میں ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو بعض روایات میں ہے کہ بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے بدلے میں 70 آدمی قتل کریں گے مشرکین کے. تو بعض ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں ہے کہ یہ جو آیت سورہ حج کی ہے, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, کہ اگر تم انتقام لو تو اتنا لو جتنا تم پر ظلم ہوا ہے. تو ایک کے بدلے میں 70 کو نہیں قتل کیا جا سکتا. تو یہ عدل و انصاف خود قرآن نے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 2 حدیثیں میرے ذہن میں مستحضر ہیں جو قولی حدیث ہیں. آپ کا عمل کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں. ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ, کہ جس نے کسی معاہد سے مراد یہ ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے جو غیر مسلم ریاست میں رہتا ہے, جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی یعنی کسی غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی کی, او انتقصہ او کلفہ بما لا طاقت له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ایسے کام کا مکلف بنائے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے, یا اخذ مالہ بغیر طیب نفسہ, یا اس کے مال کو لے لیا اس کی اجازت کے بغیر, تو آپ نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ, تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں بدلہ لوں گا.
تو یہ بہت بڑی ایک وعید ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مسلم کی طرف سے مسلمان سے قیامت کے دن بدلہ لیں گے. بڑی بات. تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو تو قیامت کے دن نبی کے مقابلے میں آپ کو یعنی کھڑا ہونا پڑے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا, اس کی وکالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو یہ بہت ہے, یہ تو صحیح احادیث ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی واضح اسلام نے تعلیمات, خود نبی کا عمل کیا تھا. صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, بیمار تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور پھر اس کو اسلام بھی پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس کے والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے, بیٹے کی آخری وقت چل رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بھی تبلیغ کی, عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کی. تو وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں اگر کلمہ پڑھ لوں گا تو میرا باپ ناراض نہ ہو کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اطیع محمدن, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, فرمایا الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک جان کو میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, وہ ان کے رشتہ دار یہودی تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھیں, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتی تھیں. حضرت عمر کو کسی نے شکایت لگائی کہ ان کے تو یہودیوں سے تعلقات ہیں, کیونکہ یہودی بہرحال اسلام دشمنی میں تھے, بہت آگے تھے. تو یہ تو یعنی اس میں ایک شبہ ہو سکتا ہے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہودیوں سے اس حد تک تعلقات ہوں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو اس سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین میرے رشتہ داری ہے یہودیوں کے ساتھ, اور اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے, تو اس لیے میں ان کو اتنے تحفے اور اتنے ہدایہ ان کو بھیجا کرتی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, تو آپ نے فرمایا یہ انسان ہے. تو یہ ان یہودیوں کے بارے میں جن کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن تم کسی کو پاؤ گے تو یہود ہیں. جی آج بھی ایسا دیکھا جا سکتا ہے. تو ہاں آج بھی آپ دیکھ لیں, تو ان کے بارے میں ایسے حسن سلوک کا اور عیادت بھی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی ممانعت بھی وارد ہو رہی ہے. اتنا ظرف اسلام کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کسی کا نہیں ہے. بہت خوبصورت جملہ آپ نے, یہ ظرف اسلام ہی کا ہے. اور ایک تتمہ کے طور پر میں ایک اہم بات کرتا ہوں کہ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ یہود کو جو سپورٹ کیا ہے نا اسلامی, یعنی جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے. اچھا, یعنی آپ اگر تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں کہ جب یہ برطانیہ کا ایگریمنٹ ہوا یہودیوں کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت کہ ہم اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک اسرائیل ایک ریاست کو بنا کے دیں گے ہم, تو برطانیہ کی اسمبلی میں اس وقت ایک یہودی تھا, سب نے اس ایگریمنٹ کی حمایت کی, صرف اسے ایک یہودی نے مخالفت کی. اچھا, اور اس کی بیس یہ تھی, اس نے کہا کہ 1400 سال میں ہماری کبھی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوئی. صحیح, بڑی بڑی جنگیں جتنی ہوئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں, ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں کی. وہ جب سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی ہوئی تھی اس کے بعد اب تک کوئی بڑی لڑائی ہماری مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئی. خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو پناہ دی تھی, جہاں بھی یہودیوں پر جرمن نے جب ان کو مارا تھا اور اس سے پہلے بھی جب کچھ ہوتا رہا ہے تو خلافت عثمانیہ نے جو ترکی نے ان کو پناہ دی تھی. تو ہمارا اب تک مسلمانوں سے کوئی پھڈا رہا نہیں ہے, کوئی جھگڑا رہا نہیں. اگر یہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہماری مسلمانوں سے جنگیں شروع ہو جائیں گی. تو وہ عقل مند تھا لیکن اس کی بات سنی نہیں گئی, اور آج یہی ہوا کہ ایک یہودی اور مسلمان مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ اسلام کا ظرف تھا کہ اسلام نے ان کو اتنی عزت دی. اور آج بھی الحمدللہ ہم اقلیتوں جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ یہاں بڑے آرام سے رہتی ہیں, اور کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کسی مولوی صاحب نے کسی ہندو کو کہا ہو کہ چلو بھائی زبردستی نماز پڑھنے چلو, یا کسی مندر کو گرانے کی کوشش کی ہو. الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کچھ جو خبریں آتی ہیں وہ افواہوں پر مشتمل ہوتی ہیں, اور اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایک ذاتی عناد اور بغض کی بنا پر ہوتا ہے اور اس کو مذہب کا رنگ دے دیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. میں مفتی صاحب کی تائید میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میں پاکستان کے کونے کونے میں گیا ہوں. آپ ابھی بھی چلے جائیں پشاور, آپ ابھی بھی چلے جائیں لنڈی کوتل, آپ ابھی چلے جائیں ہزارے میں, ہزارے کے ان علاقوں میں جہاں پر جہالت بھی ہے, تعصب بھی ہے, لیکن وہاں پر آپ کو ہندو بھی ملیں گے,
سکھ بھی ملیں گے اور اپنی شناخت کے ساتھ ملیں گے اور اسی معاشرے میں ضم ملیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی بالکل الگ سے کوئی ان کا معاشرہ ہو اور وہ بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہوں, ایسا نہیں ہے. سندھ میں تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی تفریق دونوں کے درمیان, غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. بعض واقعات ضرور ہیں لیکن اس کے پیچھے سازشیں ہیں, اس کے پیچھے کچھ اناد ہے, اس کے پیچھے بعض لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں اور بعض جگہ پھر دوسروں کا ہاتھ ہے, ورنہ عام معاشرے کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوبصورت بات ہو گئی, یعنی ایک پروپیگنڈا, ایک منظم سازش نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ آپس میں ایسا کوئی نظریہ دیکھنے میں نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی خاص بات ہے, آپ نے فرمایا کہ اسلام آزاد دین ہے, یعنی اس میں آپ کو آزادی ہے, کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی مسلط کر رہا ہے کوئی شے اور حقوق بھی آپ کو دے رہا ہے, تو پھر مرتد کی سزا موت کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے. میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ قائد اعظم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس, یو آر فری ٹو گو ٹو یور mosques and chapels and that has nothing to do with the business of the estate, کہ پاکستان کی ریاست میں تمام تر لوگ آزاد ہوں گے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کریں اور اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے زیر اثر ہی بات کہی گئی, اس کا کوئی تعلق سیکولرزم کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے واضح کر دیا. جی, اور قائد اعظم نے اس کی مکمل طور پر وضاحت فرمائی کہ جس طرح سے اسلامی ریاست میں تمام تر لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی ریلیجیس جو ریچولز ہیں یا عبادات ہیں ان کو بجا لانے کی اجازت ہوتی ہے, تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 36 ہے وہ خاص طور پر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویسے تو وہ تمام تر حقوق جو ایک عام مسلمان کے لیے یا پاکستان کے شہری کے لیے ہیں, وہ تمام کے تمام حقوق ایک غیر مسلم اقلیت کے لیے بھی ہیں, لیکن خاص طور پر ہمارے آئین کا آرٹیکل 36 یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے تمام تر حقوق, ان کے آئینی حقوق, قانونی حقوق کو جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کیا جائے گا. جہاں تک مرتد کی سزا کا تعلق ہے تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا منشور دنیا میں متعارف کروایا گیا, تو اس انسانی حقوق کے منشور میں ایک شق یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مذہبی طور پر آزادی ہوگی, اور اس میں کنورژن کی آزادی کے حوالے سے بھی ایک جو بات ہے وہ درج ہے. اسلامی ریاست میں لا اکراہ فی الدین, کسی کو جبراً بالاکراہ دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور دل ایمان کی تصدیق کرنے والا ہو. یعنی آپ جبراً کسی کو زبان سے تو اقرار کروا سکتے ہیں لیکن دل سے تصدیق تو نہیں کروا سکتے. تو لہٰذا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں جبراً کسی کو مسلمان کرنے کا نہ قائل ہیں, اور نہ ہی ہماری تاریخ میں اس بات کی ہمیں کوئی شہادت ملتی ہے. مرتد کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو مسلمان ہو اور اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک ترک اسلام کے بعد کسی اور مذہب کو اختیار کر لے. اسلام میں اس کی سزا موت ہے, اور سب سے بڑی جو اس کی واضح دلیل ہے وہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب مسلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کا جو قبیلہ تھا جب وہ نعوذ باللہ مرتد ہوئے اور اس نے دعوی نبوت کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کذاب کہا, اور جو دو لوگ جو خط لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما تقولان انتما, اس دعوی نبوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو یہ لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نقول کما قال, جیسا کہ اس نے کہا ہم بھی یہی بات کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے ارشاد فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما, فرمایا کہ اگر ایمبیسیڈر کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کو خود قتل کر دیتا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جی سختی کا سے اندازہ ہوتا ہے. تو ہم بالجبر کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا نہ قائل ہیں نہ اس پر ہم عامل ہیں, نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور اب وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ ترک اسلام کی طرف جاتا ہے, تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن تک اسے سمجھایا جائے گا, اس کو موقع دیا جائے گا, اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا. لیکن اگر وہ 3 دنوں کے باوجود وہ اس طرف اسلام کے قبول کی طرف نہ جائے تو یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ اسے اپوسٹیسی کی یا ہیریسی کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی کی صورت میں دے. واضح طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ٹریزن کی سزا تقریباً تمام ہی ممالک میں عمر قید یا موت کی صورت میں دی جاتی ہے. بغاوت کی سزا یعنی باغی کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. جو لوگ ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کر رہے ہوں, دہشت گردی کر رہے ہوں, تو یاد رکھ لیجئے کہ جو اپوسٹیسی ہے یا ارتداد ہے, دیٹ از این ایکٹ آف ٹریزن
اگینسٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلامی ریاست کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک ایک اعلان بغاوت ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے کسی بھی ملک کی ایک قانون ساز اسمبلی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے قانون جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو اسی طرح سے اسلامی ریاست میں بھی جو اس حوالے سے قانون ہے وہ یہی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص بھی ارتداد کا رستہ اختیار کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ اور سورۃ الفتح کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مکمل طور پر یہ آیت مبارکہ مسلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کی جو قوم تھی انہی سے متعلق قرآن مجید میں اس آیت مقدسہ کو نازل کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارتداد کی سزا قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جو اپنے دین کو ترک کرنے والا ہو۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ارتداد کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک مرتد عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے۔ اچھا، عام مرتد وہ ہے کہ جو کسی بھی سبب سے اسلام سے خارج ہو جائے، صحیح۔ لیکن خاص مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک توہین رسالت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو ارتداد کی صورت میں تو یاد رکھ لیں کہ ارتداد کی جو سزا ہے یہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اچھا، یعنی عورت کو ارتداد کی سزا میں قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قید کیا جائے گا، اور مرد کو بھی قید کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی ریاست ڈیتھ پینلٹی کا جو ہے وہ اس کا نفاذ کرے گی۔ نہیں کر سکتا اعلان۔ یہ تو میں بار بار میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور لوگوں کا فیصلہ کرتے رہیں کہ جناب یہ مرتد ہو گیا اور میں اس کی گردن خود قلم کر دوں۔ تو یہ ریاست کا کام ہے، اور پاکستان میں یقیناً بلاسفیمی سے متعلق بہت سے قوانین بنے ہوئے ہیں، اور 295C ہمارے ہاں جو ہے وہ موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یورپی یونین اور عالمی طاقتوں کے دباؤ کے تحت جو اسلامی سزائیں ہیں ڈیتھ پینلٹی کو ہی ہم ختم کرنے کی طرف چلے جائیں، تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں جو قائد اعظم اور اقبال کی تقاریر میں اور ان کی گفتگو میں جو ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں، اور ہمارے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، اور ہمارے قانون کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قوانین کے نفاذ کی اشد ضرورت ہے، ورنہ لوگ یقیناً جب عدالتوں سے ان کا اعتماد اٹھے گا تو پھر نتائج انارکی اور کیاس کی صورت میں ہمارے سامنے۔ بالکل ایسے قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ علامہ صاحب بہت ایک خاص جملہ، ایک آخری سوال ہوگا اب تک کی نشست کا ہمارا، یہ تو اسلامی ریاست میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، ایک مسلمان جب غیر مسلم اقلیتوں کے یعنی کہ ان کے اسٹیٹ میں جاتا ہے جہاں پہ غیر مسلم قوانین نافذ ہیں، وہاں اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا حقوق ہیں؟ آیا وہ ان کے قوانین کی پاسداری کرے گا یا پھر وہ اپنے سمت میں چلے گا؟ نہیں، دیکھیے جہاں تک اسلامی قوانین کا تعلق ہے وہ اپنی ذات کی حد تک تو ان اسلامی قوانین کا پابند ہے، اپنی ذات کی حد تک، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں رہے۔ لیکن اجتماعی قوانین کی جب آپ بات کریں گے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس معاشرے میں چلنے والے ان تمام قوانین کی جو انسانی معاشرے کی فلاح، ان کی بہبود اور ان کی ترقی اور ان کو مشکلات سے بچانے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، ان تمام قوانین کی پابندی کرے، حتیٰ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرے، حتیٰ خرید اور فروخت کے ان اصولوں کی پابندی کرے جو اصول دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک شخص فرض کریں کسی غیر مسلم معاشرے میں چلا جاتا ہے تو اس غیر مسلم معاشرے کے وہ تمام قوانین جو اس معاشرے کے انسانوں کی فلاح کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان قوانین کی پابندی اس پر فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قانون ہے جو کسی خاص تعصب کی بنیاد پر لاگو کیا گیا ہے تو ایسے معاشرے میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور ان قوانین کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ دین کے اصولوں اور دین کے قوانین کو پامال کر دیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینی قوانین کی پابندی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، اور اگر اس کے لیے اس کو مجبوراً اس علاقے کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دے، رہتے ہوئے پامال نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اس کی ذمہ داری ہے پہلی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کو ماننے کا نہ صرف یہ پابند نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ان قوانین کے پابند بنانے کا یہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا
اگر کوئی شخص مغرب کے کسی ملک میں چلا جاتا ہے, کسی بھی ایسے ملک میں جو غیر مسلم ہے, وہاں کے جو اجتماعی قوانین ہیں جس طرح سے اس معاشرے کے باقی افراد پر لاگو ہیں اس فرد پر بھی لاگو ہیں, لیکن اپنی ذاتی زندگی کے جو قوانین اس کے دین سے متعلق ہیں اس میں یہ آزاد ہے اور اپنے دین کے مطابق عمل کرے گا. خوبصورت, بہت اچھی آج کی نشست رہی اور بہت سیر انگیز رہی, بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی. میں یہاں پہ ایک بات میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب رویے کی بات آ گئی ہے. اب ایسی چیز ہے کہ ہمارے اخلاق سے کس حد تک ہم متاثر کر پا رہے ہیں. تو مفتی صاحب, ہمارے اخلاق آج کے دور میں ایسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم دیکھے تو کہے کہ مجھے ایسا مسلمان ہونا ہے. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا, مسلمان کیوں مغلوب ہے؟ اس رویے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, ہمارے اخلاق سے تو گھر والے متاثر نہیں ہوتے آج کل, یہی سارا مسئلہ ہے. پڑوسی متاثر نہیں ہوتے, تو اس کی بہت کمی ہے معاشرے میں. اور میں سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں. کوئی ایسا نسخہ دینا چاہیں گے حکمت کی, کوئی ایسی بات کہ شاید اخلاق جو ہے نا, اخلاق اصل میں خلق سے نکلا ہے. خلق کہتے ہیں طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو. جیسے ہے نا مخلوق جس کو اللہ نے بنایا, تو یہ اندر سے ٹھیک ہوتے ہیں. طبیعت جو ہے نا انسان کی, تب وہ اندر سے ٹھیک ہوتی ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال انسان کے درست ہوتے ہیں. جب تک آپ کی طبیعت میں لالچ ہے, بغض ہے, حسد ہے, آپ دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی زبان سے بھی شائستہ کلام نہیں نکلے گا. اور یعنی اخلاق کا صرف ایک عنصر اگر دیکھ لیا جائے, جو گالیوں کا ہمارے معاشرے میں رواج آ رہا ہے, یہ ایک بہت ایک ناسور. میں سعودی عرب بھی رہا ہوں, میں نے عربوں کے زبان پہ کبھی گالی نہیں سنی. میں نے عربوں کو لڑتا ہوا دیکھا ہے, وہ غصہ آتا ہے تو اللہم صلی علی محمد ایسے درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. یعنی ہم دوسرے بھی مسلم کنٹریز میں گئے ہیں, 10 خامیاں ہوں گی ان لوگوں میں, لیکن مفتی صاحب اچھے لوگوں کے درمیان ورنہ ہم نے سنی ہے. یا شاید اس زمانے میں جب وہ عربی بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نہیں, میں تو مکہ مدینہ رہا ہوں, جدہ رہا ہوں, اس کے علاوہ تو وہی آپ اچھے لوگوں کے درمیان اچھے دیندار لوگ ہم سے ملتے ہوں گے. تو صحیح کہہ رہے ہیں, شاید ایسے لوگ ہم سے ملتے ہوں, اور ظاہر ہے پورے سعودی عرب تو ہم نہیں گھومے, لیکن ہم نے دبانوں پہ جو ان کے دیکھا ہے, غصہ آئے گا تو اللہم صلی علی محمد لا الہ الا اللہ, ایسے ان کے کلام. ہمارے ہاں جو آپ دیکھ لیں, اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اصل شخصیت سامنے تو جو ہے فحش گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب غیر مسلم ممالک میں بھی جائیں گے تو وہ بھی کم از کم ظاہری اخلاق تو سبھی کے اچھے ہی ہوتے ہیں, اندر کا تو اللہ ہی جانتا ہے. ایئر لائن میں اگر آپ سفر کر لیں نا, جی ہماری ماشاءاللہ پی آئی اے بھی بہت اچھی ہے, لیکن آپ کسی اور ایئر لائن میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑی ان کے جو عملہ ہے اس کے بات چیت کا جو انداز ہے تھوڑا اور زیادہ اچھا لگے گا. میرے ساتھ تو پی آئی اے کا عملہ بہت اچھی طرح پیش آتا ہے, کیونکہ مجھے پہچانتے ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں. میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پی آئی اے کے کوئی سن رہے ہوں بولیں گے یار ہم نے مفتی صاحب کو اتنا اکرام کیا, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن عمومی طور پر جو بات چیت کا جو اسٹائل ہے, جو بات چیت کا انداز ہے, وہ ہمارا شاید اتنا اچھا نہیں ہے جتنا غیروں کا ہے. تو اس میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو قرآن کی آیت ہے قولوا للناس حسنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں یہ بھی داخل ہے ان تلقى اخاك بوجه طلیق, جب کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. یہ ایسے جیسے آپ نے اس کی جیب میں 50 روپے ڈال دیے, یہ نہیں صدقہ قرار دیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کا, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا, علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کی ان تمام باتوں میں سے ایک بات جو بہت ہی عمدہ تھی, ساری باتیں پیاری تھیں مگر میں نے خلاصہ بنانے کے لیے پسند کی ہے. جب بھی ہم کسی ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا جو محکمہ ہوتا ہے, خاص طور سے جو ریپرزنٹیٹیوس ہوتے ہیں, جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں, وہ آپ سے اچھی طرح پیش آتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ ان کے ساتھ کوئی سلوک رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اس سے قطع نظر کہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. دین بھی ایسی ہی ذمہ داری ہمیں دیتا ہے کہ جب کسی سے ملو تو یاد رکھو کہ تم ریپرزنٹیٹیو ہو, تم ایمبیسیڈر ہو, تم نمائندے ہو, اور اس نمائندے کی حیثیت سے تمہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا پڑے گا, کیونکہ تم کسی اور کے آگے جواب دہ ہو. آج ہم انسانی حقوق کی بات کرتے رہے, ہم نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے. اب اپنے گھر سے اپنے رویے اور اپنے اخلاق کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہماری اس نشست سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. آج سے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کل ہمارے آپ میں انقلاب ہوگا, معاشرے میں انقلاب ہوگا, اور اس کے بعد ایک بہترین تبدیلی آپ کے سامنے ہوگی. مجھے میری پوری ٹیم کو عرفان رمضان کی سحر نشریات سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر. فی امان اللہ.